الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، بالخصوص نبیر اعلیٰ حضرت گل گلزار رضویت، عزت مآب، کرم گستر، کرم نواز حضرت بابرکت قاری تسلیم رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، سنی اجتماع اور مشائخی کالپی کانفرنس سے معنون ہے۔ رب تعالی مشائخی کرام کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ ابھی مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے ولولہ انگیز انداز میں ایمان و عقیدے کی درستگی پر مشتمل ایک خطاب سماعت کیا۔ میرے بعد بھی ابھی آپ بہت ساری قیمتی باتیں سنیں گے۔ ہمارے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آج اس اسٹیج پر خانوادہ رضویہ کی ایک عظیم شخصیت تشریف فرما ہے، اور ان کے جلوہ زیبا سے ہم اور آپ اپنی آنکھوں میں نور بھر رہے ہیں۔ آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے، مجھے بھی تھوڑی دیر میں ایک لمبے سفر پر نکلنا ہے۔ عزیز گرامی حافظ و قاری مولانا محمد فرید رضوی زیدہ بہو نے حضور غیاث ملت کے حوالے سے اس اجلاس میں شرکت کی دعوت پیش کی، اور میں کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ جلسے کے عنوان سے ہی آپ حضرات کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس اجلاس کا پس منظر کیا ہے اور اسے منعقد کرنے کا مقصد اصلی کیا ہے۔ رب تعالی اس مقصد کو پانے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علی تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دو طرح کی طاقت بخشی ہے۔ ایک طاقت سوچنے سمجھنے کی ہے اور ایک طاقت عمل کرنے کی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی طاقت کا نام عقل ہے، ذہن ہے، اور بقیہ جو جسم کے اعضاء ہیں وہ عمل کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر عمل کی طاقت رکھی ہے۔ سوچنا سمجھنا پہلے ہوتا ہے اور کرنا بعد میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی زبان بغیر سوچے سمجھے چلائے تو لوگ کہتے ہیں پہلے سمجھو پھر بولو۔ سوچنے سمجھنے کا کام پہلے ہوتا ہے، کرنے کا کام، بولنے کا کام بعد میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بخشی تاکہ یہ سوچے اور سمجھے۔ سوچنے سمجھنے کا اور ماننے کا تعلق دل و دماغ سے ہے، اور کرنے کا تعلق ہاتھ اور پیر سے ہے اور دیگر اعضاء سے۔ دونوں میں سب سے زیادہ اہمیت دل و دماغ کے کاموں کی ہے، اس کے بعد میں دیگر اعضاء کے کاموں کی اہمیت ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک درخت ہے، اس درخت کی کچھ چیزیں دکھتی ہیں اور کچھ چیزیں چھپی رہتی ہیں۔ جو چھپی ہے اسے جڑ کہتے ہیں، اور جو دکھ رہی ہے اسے برانچ اور شاخ کہتے ہیں۔ اگر کسی درخت کی شاخ کو کاٹ دیا جائے، اس کی ٹہنیاں توڑ دی جائیں اور جڑ محفوظ ہے تو دوبارہ اس میں ٹہنیاں لگ سکتی ہیں، اس کے اندر ہریالی آ سکتی ہے، اس کے اندر پھول لگ سکتے ہیں، پھل آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی درخت کی جڑ کو نیچے سے کاٹ دیا جائے تو شاخیں جتنی موجود ہیں وہ سب کے سب آہستہ آہستہ سوکھ جائیں گی، سارے ہرے پتے گر کر ختم ہو جائیں گے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ درخت کے اندر جڑ اصل ہے اور شاخیں دوسرے درجے کی ہیں، فرع ہیں۔ اگر جڑ موجود ہے تو شاخوں میں ہریالی اور اس کے اندر پھول، اس کے اندر پھل لگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جڑ غائب ہو جائے تو جتنے بھی آپ کو اس کے اندر شاخیں اور ڈالیاں دکھ رہی ہیں وہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گے۔ بالکل یہی حال انسان کے کرنے اور ماننے کا ہے۔ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدہ جڑ ہے بے شک اور عمل شاخ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عقیدہ اصل ہے اور عمل اس کی فرع ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ نے اگر درخت کو سامنے رکھا تو عقیدہ اور عمل کا فرق آسانی سے سمجھ بے سکتے شک، ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ عقیدہ جڑ ہے، اگر جڑ موجود ہے تو شاخوں میں ہریالی رہے بے گی، شک، سبحان اللہ۔ اس کے اندر پھول پتی نکلے گی، اور اگر جڑ ختم ہو جائے تو جتنی بھی شاخیں ہیں وہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گی۔ یوں ہی اگر آدمی کا عقیدہ درست ہے تو اس کے عمل اس کو کام دیں گے، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسلام میں عقیدے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ مکرمہ کے اندر پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، قرآن کی آیتیں پڑھ لیجئے، ساری حدیثوں کا ذخیرہ کھنگال ڈالیے، کہیں یہ نہ ملے گا کہ رسول پاک نے سب سے پہلے لوگوں کو نماز کی دعوت دی ہو۔ پورے قرآن میں کہیں نہ ملے گا کہ رسول پاک نے سب سے پہلے انہیں روزے کی دعوت دی ہو، انہیں رسول پاک نے صدقہ اور زکوٰۃ کی دعوت دی ہو۔ مکی زندگی اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، رسول پاک 10 سال تک لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرتے اور 10 سال تک لوگوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دیتے رہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر عقیدہ درست ہے تو نماز مقبول ہے، اور اگر عقیدہ خراب ہے تو اس کی نماز کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے، وہ اتنی شاندار نماز پڑھیں گے کہ تم لوگ ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو بیکار سمجھو گے، ان کے روزوں کو دیکھ کر اپنے روزوں کو بے حیثیت سمجھو گے، لیکن وہ سب کے سب ایمان سے باہر ہوں گے، ان کا روزے نماز اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ رسول پاک نے 1400 سال پہلے فرمایا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے آج سے 200 سال 250 سال پہلے جب ایک تحریک پیدا ہوئی، اس تحریک کے ماننے والوں کو اس حدیث کا مصداق ٹھہرایا، اور انہوں نے فرمایا حضور نے 1400 سال پہلے جس جماعت کے بارے میں فرمایا تھا وہ جماعت آج پیدا ہوئی جسے وہابیت کہا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، محمد ابن عبد الوہاب نجدی جو 1209 ہجری میں پیدا ہوا، اس نے جب اپنے غلط عقیدے کا پرچار شروع کیا اور اس نے اس موضوع پر جب کتابیں لکھنی شروع کی تو خود اس کے بڑے بھائی نے جن کا نام سلیمان ابن عبد الوہاب نجدی تھا، اس نے اپنے بھائی کے رد میں کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے الدرر الثنیہ فی الرد علی الوہابیہ۔ اس کتاب کے اندر ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد باطلہ کے پرخچے اڑائے۔ ابھی آپ نے حضرت علامہ مفتی قمر الدین صاحب سے ان کے غلط عقائد و نظریات کو سن لیا۔ شامی وہ مفتی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نہیں ہیں، وہ تقریباً 200 سال پہلے کے ہیں، اور ان کی کتاب رد المحتار پوری دنیا دیوبندیت میں مستند مانی جاتی ہے۔ آپ اس کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیے، اس کتاب میں علامہ ابن عابدین شامی جو ملک شام کے رہنے والے تھے اور اتنے جید عالم کہ فقہ حنفی پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب کا اتنے مجموعہ انہوں نے جو تیار کیا اسے رد المحتار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شامی کے اندر پورا ایک چیپٹر ہی لکھا جس میں ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد باطلہ کا ذکر کیا، اور انہوں نے اس کے اندر لکھا اللہ ان کی شان و شوکت کو ختم کرے، ان کی شان و شوکت کو توڑ دے، اس لیے کہ انہوں نے امت مسلمہ میں جو تخریب کاری پھیلائی اور جو فتنہ پھیلایا وہ فتنہ اتنا سخت تھا کہ نہ جانے کتنے علماء شہید کر دیے گئے، نہ جانے کتنے عوام بدعقیدہ ہو گئے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے تو آپ کو خود بخود ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ آج جو حالت ہے آپ کے عرب ملک میں فلسطین کی، یہ حالت کسی غیر نے نہیں پیدا کی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، سن 1948 میں جب برطانیہ نے برٹش نے اسرائیل کو وہاں پر وجود بخشا، وجود دیا،
اور یہ حکومت بنی تو اس وقت برطانیہ نے اپنا ڈیلیگیٹ اور ایک وفد پوری دنیا میں بھیجا کہ اسرائیل کو ملک تسلیم کر لیا جائے۔ وہ وقت ہندوستان آیا۔ اس وقت ہندوستان میں پنڈت جواہر لال نہرو کی حکومت تھی، وہ یہاں کے وزیر اعظم تھے۔ یہ میں بالکل سچائی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور تاریخ کے ایک ایک سطر کو پڑھ کر کے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہندوستان میں اس وقت وزیر اعظم کی حیثیت سے پنڈت جواہر لال نہرو براجمان تھے۔ وہ ڈیلیگیٹ، وہ وفد برطانیہ سے ہندوستان آیا اور اس نے کہا کہ اسرائیل کو ملک تسلیم کر لیجئے تاکہ ہم اپنی ایمبیسی یہاں کھول سکیں۔ مسٹر جواہر لال نہرو وہ متقی پرہیزگار اور کوئی پکے مومن نہیں تھے، سب جانتے ہیں وہ مشرک تھے، مگر انہوں نے دو ٹوک جواب دے دیا اور کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ فلسطین عربوں کا ہے، اس پر اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے، ہم اسے نہیں تسلیم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس ڈیلیگیٹ کو واپس کر دیا، مگر یہی وقت جب سعودیہ عربیہ پہنچا تو سعودیہ عربیہ نے تحریر لکھ کر کے دی ہے اور وہ تحریر موجود ہے جس سے کوئی وہاں بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے لکھا کہ برطانیہ فلسطین چاہے اسرائیل کو دے دے یا دنیا کے کسی ملک کو دے دے، سعودیہ صبح قیامت تک برطانیہ کی رائے کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے بتائیے اگر میں یہ کہوں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو بتائیے اس گھر میں آگ کس نے لگائی ہے؟ کسی اور نے نہیں لگائی ہے، جماعت وہابیہ کے سردار۔ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں لیکن یہ وہابی ہیں، یہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ پڑھ کر کے ڈاکٹر ہوئے ہیں یا ایسے ہی ڈاکٹر بن گئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر پڑھے لکھے مسلمان ہوتے تو جو جماعت نبی کی توہین کرتی ہے اس جماعت سے ان کا تعلق کیسے ہوتا؟ جو جماعت اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتی ہے اس جماعت سے ان کا تعلق کیسے ہوتا؟ جو جماعت قادیانیت کو وجود میں لاتی ہے اس جماعت سے اس کا تعلق کیسے ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں غریب سنی مسلمان اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کہ اگرچہ اس کے پاس دولت نہیں ہے مگر مصطفیٰ نے جو محبت کا جام ان کے دلوں میں اپنے محبوبوں کے ذریعہ اڈیل دیا ہے اس کی برکت ہے کہ یہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلی حضرت زندہ باد۔ بس 2-4 منٹ اور۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ قرآن کہتا ہے۔ اے قرآن تو ہی بتا آخر سچا کون ہے، اے حدیث تو ہی بتا کہ سچا کون ہے۔ ہمارا تو ایمان قرآن اور حدیث پر ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے محبوب جو نہیں جانتے تھے وہ سب میں نے تم کو عطا کر دیا، ساری چیزوں کا علم میں نے تمہیں دے دیا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، نبی غیب کی بات بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ رسول پاک نے خود ارشاد فرما دیا کہ رب قدیر نے مجھے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کا علم عطا کر دیا۔ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ اب اس کے مقابل ایک وہابی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں انصاف سے بتاؤ، یہ مت کہو کہ یہ بریلوی ہے، یہ مت کہو کہ احمد رضا کا ماننے والا ہے۔ ہم نے احمد رضا کو بھی اس لیے مانا ہے کہ احمد رضا نے ہمیں مصطفیٰ کے ماننے کا سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتائیے قرآن کہے حدیث کہے
کہ نبی کو علم غیب دیا گیا، اور ایک مولوی لکھے کہ رسول پاک کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ قرآن اور حدیث کو مانیں گے یا اس مولوی کی بات کو مانیں گے جس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے؟ اب ایسے موقع پر اگر ہم اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کو گھسیڑے رہتے ہیں۔ ارے ہم گھسیڑے نہیں رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہر محفل میں اپنے علم کے ذریعہ خود ہی موجود ہو جاتے ہیں، خود ہی اپنا جلوہ بکھیر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جب اس مولوی کا یہ عقیدہ بتایا جائے گا کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، ایک مولوی لکھتا ہے، تو ہمیں احمد رضا یاد آئیں گے اور ان کا شعر ہم سنائیں گے کہ آؤ کوئی خیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج شریعت، حضور شیر کالپی، حضور غیاث ملت، حضور غیاث ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیں حضرت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیج پر بریلی بھی ہے، کالپی بھی ہے، اور جبل پور تو ہے ہی ہے، اور جب تینوں کا ملاپ ہوگا تو نور علی نور کیسے ہوگا؟ آپ بظاہر اس شامیانے میں ہیں، مگر اس شامیانے کے علاوہ بھی ایک شامیانہ ہے جسے رحمت کا شامیانہ کہا جاتا ہے۔ اس شامیانے کو ہم نے اور آپ نے نہیں تانا ہے، فرشتوں نے تانا ہے۔ اور اگر آپ میں سے کسی کو نظر آئے تو وہ مجھے اپنے آپ کو دکھا دے تاکہ دنیا اس کو دیکھ لے، مگر میں سمجھتا ہوں آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس شامیانے کو دیکھ سکے اور جو یہ کہہ سکے کہ ہاں میں رحمت کے اس شامیانے کو دیکھتا ہوں۔ البتہ کچھ ایسی بھی آنکھیں رکھتے ہیں کہ وہ جو چیزیں سب نہیں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ وہابیت امام اعظم کی شان میں گستاخی کا ہنر سکھاتی ہے، مگر میرے امام اعظم کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ ایک مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک نوجوان وضو کر کے جا رہا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا اے نوجوان ادھر آ۔ وہ قریب ہوا، امام اعظم نے فرمایا کہ جا تو فلاں گناہ سے توبہ کر لے، تو نے گناہ کیا ہے اس سے توبہ کر لے۔ اس نوجوان نے کہا حضور میں نے یہ گناہ تو اپنے گھر کے اندر کیا تھا جس کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے؟ امام اعظم نے ارشاد فرمایا سنو اے نوجوان، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر سے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو ابھی وضو کر کے جا رہا تھا اور تیرے وضو کے پانی پر میری نظر پڑ گئی، میں نے جو دیکھا تو وہی گناہ مجھے نظر آیا جس سے میں نے تجھ کو توبہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپ بلائیے سارے غیر مقلدوں کو، بلائیے سارے تبلیغیوں کو، بلائیے سارے وہابیوں کو اور ان سے کہو کہ چلو ہم سب مل کر کے وضو کرتے ہیں اور تو بھی وضو کر، ذرا دکھا دے کہاں وہ گناہ بہ رہا ہے۔ ارے جب تو میرے امام اعظم کا مقابلہ تو بھلا رسول اعظم کا مقابلہ کیسے؟ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، ہمارے آقا ہمارے مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول سرور کونین ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ میں ہوں، سبحان اللہ۔ اب بتائیے حضور کی اس حدیث پر آپ کو یقین ہے کہ نہیں یقین؟ بے شک، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بھی دیگر کتب حدیث میں یہ کتاب درج ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دیتا خدا مگر بانٹتا میں ہوں۔ اور ساری چیزیں جانے دیجئے، صرف ایک ایمان کو لے لیجئے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان خدا دیتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ایمان نبی ہی بانٹتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی زندگی بھر کہتا رہے میں خدا کو مانتا ہوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو مانتا ہوں، ساری آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں،
سارے ولیوں کو مانتا ہوں، مگر یہ بھی پیغمبر مکے میں پیدا ہوئے جن کا نام محمد ہے، میں ان کو نہیں مانتا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نیک لوگ پیدا ہوئے، جتنے اولیاء آئے، جتنے انبیاء آئے، سب کو مانتا ہوں، خدا کو بھی مانتا ہوں، مگر میں اس آخری نبی کو نہیں مانتا۔ بتائیے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ اس کو مومن کہا جائے گا؟ کیا وہ صاحب ایمان ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ایمان خدا دیتا ہے مگر ایمان مصطفیٰ پاتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ رسول پاک تو یہ فرمائیں انما انا قاسم، بانٹتا میں ہوں، خدا دیتا ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں۔ اب اگر کسی کو نعمت لینی ہے میرے دربار میں آئے، اگر کسی کو ایمان لینا ہے میرے دربار میں آئے، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو میرے دربار میں آئے، اگر خدا کی پہچان حاصل کرنی ہے تو میرے دربار میں آئے، یہ میرے مصطفیٰ فرمائے۔ اور یہ جناب کہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ کس کی مانیں گے؟ رسول پاک کی مانیں گے کہ اس ناپاک کی مانیں گے؟ رسول پاک کے ارشاد پر عمل کریں گے کہ اس کم بخت کے کہنے پر آپ عمل کریں گے؟ آپ کو اختیار ہے، یہ جمہوری ملک ہے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، ہم کون سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں، مگر یاد رکھنا قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کے اوپر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا، کل میدان محشر میں پتا چل جائے گا کہ تم کلمہ پڑھ کر کے جو نوجوانوں کو گمراہ کرتے تھے، وہاں پتا چلے گا جب تمہیں جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے میں ڈالا جائے گا۔ اور ہم تو امام احمد رضا کے جھنڈے تلے یہ کہیں گے تجھ سے اور جنت سے یا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ اکبر یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ رفیقان محترم درود شریف پڑھیں، بس 2-3 منٹ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، چونکہ آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے اس مجلس کو سجایا گیا ہے، ابھی یوپی میں کوہرا بہت پڑ رہا ہے، غالباً اس سے پہلے بھی جب میں آیا تھا تو کوہرے کا موسم تھا، اور شاید اس وقت بھی میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا۔ گورنمنٹ تمام ہائی وے پر ایک پٹی بنا دیتی ہے جس کو ریڈیم کی پٹی کہا جاتا ہے۔ یہ گورنمنٹ کیوں راستے پر پٹی بناتی ہے؟ تاکہ آپ کوہروں میں اپنی گاڑی کو صحیح ڈھنگ سے چلا کر منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ یہ پٹی اسی لیے لگائی جاتی ہے تاکہ آپ بائیں سائیڈ میں جا کر کے گڈھے میں نہ جائیں اور دائیں طرف مڑ کر کے کہیں ڈیوائیڈر سے نہ ٹکرا جائیں، اسی لیے وہ پٹی لگائی جاتی ہے۔ اور اس پٹی کی خصوصیت ہے کہ کوہروں میں بھی وہ چمکتی ہے، وہ کوہروں میں بھی لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، اور اگر ڈرائیور ہوشیار ہے تو اس پٹی کو دیکھتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ ابھی حضرت غیاث ملت تشریف فرما ہوئے کالپی شریف سے تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ہو سکتا ہے کہیں کوہرا مل گیا ہو۔ میں نے حضرت مولانا فرید صاحب سے کہا میں 11 بجے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر کر کے مجھے صبح کلاس میں دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی پہنچنا ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا 11 بجے میں اسٹیج چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ مجھے ایک لمبا سفر کر کے جانا، اور کوہروں کا موسم ہے۔ یوپی کا کوہرا ویسے بھی مشہور ہے، بہت ساری چیزیں مشہور کہیں کہیں کی ہیں، ہمارے یوپی کی کئی چیزیں مشہور ہیں جس کو آپ ہی سمجھتے ہیں۔ کوہرے میں وہ پٹی اس لیے کام دیتی ہے کہ کوہروں سے آدمی بچ کر کے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گورنمنٹ نے آپ کی سیفٹی کے لیے، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اور آپ کی گاڑی کی حفاظت کے لیے اس پٹی کو بنا دیا تاکہ کوہروں میں آپ منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ ایسے ہی ہندوستان میں بہت سارے کوہرے پڑنے لگے، ایک طرف سے وہابیت کا کوہرا، کسی طرف سے دیوبندیت کا کوہرا، کسی طرف سے رافضیت کا کوہرا، کسی طرف سے تفضیلیت کا کوہرا، کسی طرف سے منہاجیت کا کوہرا، کسی طرف سے طاہریت کا کوہرا، کسی طرف سے ذاکریت کا کوہرا، کسی طرف سے حامدیت کا کوہرا۔ یہ سارے کوہرے اور ہر کوہروں کا مجموعہ صلح کلیت کا کوہرا۔ یہ کوہرا جب پڑنے لگا ہمارے علماء نے کہا، برہان ملت
نے فرمایا, عید الاسلام نے فرمایا, محدث اعظم ہند کی جمہوری نے فرمایا, صدر الشریعہ نے فرمایا, مبلغ اسلام نے فرمایا, امت مسلمہ کو اگر ایمان کی کشتی, ایمان کی گاڑی آگے لے کر کے چلنی ہے تو اس کوہرے میں ہمیں بھی کسی نہ کسی روشن پٹی کی ضرورت پڑے گی, ہمیں بھی کسی نہ کسی ایسی روشنی کی ضرورت پڑے گی کہ کوہرے میں ہم منزل مقصود تک پہنچتے چلے جائیں, تاکہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں. علماء نے بہت غور و فکر کیا کہ کون سا مضبوط ریڈیم ہے کہ جو کوہرے میں بھی لوگوں کی رہنمائی کرے گا. عرب و عجم میں جب دیکھا گیا, عرب و عجم کی خانقاہوں کو تلاشا گیا, عرب و عجم کی درسگاہوں کو دیکھا گیا, تو کہا سب سے مضبوط پٹی تو بریلی میں ہے, سب سے مضبوط پٹی کا نام احمد رضا ہے. اسی پٹی کی طرف نسبت کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کہہ دو یہ وہ پٹی ہے کہ جس پر چلتے رہو گے تو مصطفیٰ کے دربار تک رسائی. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. جس طرح سے کوہرے سے بچنے کے لیے اس ریڈیم کی پٹی کی ضرورت ہے, ایسے ہی مذہبی کوہروں سے بچنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے. اس مسلک پر چلیے گا. اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا, بائیں رستے نہ جا مسافر سن, راہ میں راہ مار پھرتے ہیں, سونا جنگل رات دھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. پہلے چور آتا تھا کوئی کٹاری لے کے آتا تھا, پہلے چور آتا تھا کٹا لے کے آتا تھا, بندوق لے کر کے آتا تھا, مگر اب چور قرآن لے کے آتا ہے, چور حدیث لے کے آتا ہے. آؤ آؤ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا, حضور نے فرمایا, آئیے آئیے. اور اگر کہیں پہنچ گئے حضور گیا سے ملت تب تو استنجا ہی قطع کر جائے گا, پھر پاجامہ ڈھیلا ہونا ہی ہونا ہے. باپ نوزہ نماز کی تعلیم تھے, میں تو بہت سابقہ ان سے میرا پڑ چکا ہے اور بہت سارے حالات میں جانتا ہوں, وقت نہیں ہے ورنہ اس موضوع پر میں صبح تک آپ کو ان کی کہانی سناتا, پھر پتا چل جاتا کہ یہ جو آپ کو بلاتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا, یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے, یہ ٹھگ ہے, مار ہی رکھے گا. چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیے, میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے, اس لیے ہر نبی زندہ ہے. تو نبی یہ فرمائے ہر نبی زندہ ہے, اور یہ اپنی کتاب میں لکھے نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اور مجھے بتائیے, آپ نے دیوبند کے کسی مولوی کا کلمہ پڑھا ہے یا مدینے والے آقا کا کلمہ پڑھا ہے؟ آپ مجھے بتائیے, آپ محمد رسول اللہ کا اعلان کرتے ہیں یا اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے کلمے کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں مولانا اگر ہماری نہیں مانیے گا تو ہم ادھر ہو جائیں گے. ارے چاہے ادھر ہو جاؤ چاہے ادھر ہو جاؤ, اس سے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم ہے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا دور مبارک تھا, اور ایک غسانی بادشاہ جس کا نام جبلہ ہے وہ آیا مکہ مکرمہ, کسی طرح سے وہ پہنچ گیا, اور اس نے جب اسلام کی تعلیمات کو دیکھا متاثر ہو گیا, عیسائی تھا مسلمان ہو گیا, حج کا موقع آیا حج میں شریک ہو گیا, اور جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو اس نے طواف کے دوران کیا دیکھا, بھیڑ ہے اور ایک بیچارہ عام آدمی اس کے پیر پر پیر رکھ دیتا ہے. طواف کے دوران اس بادشاہ کے پیر پر ایک عام آدمی کا پیر پڑ گیا, یہ جلال میں آ گیا. بادشاہ تھا, نیا نیا مسلمان ہوا تھا, عیسائی تھا, اس کو جلال آیا اور اس نے خانہ کعبہ کے سامنے مطاف میں طواف کی حالت میں اس کو جڑ دیا, اور جب اتنا تیز تماچا مارا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی تو وہ بیچارہ بھل آ گیا, پریشان ہو گیا. عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا. سیدنا عمر فاروق اعظم نے بلایا اس بادشاہ کو جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا, کہا کیا تم نے اس آدمی کو مار کر کے اس کی ناک کو توڑ دیا ہے؟ کہا ہاں, میں طواف کر رہا تھا اور اس نے میرے پیر کو کچل دیا, مجھے غصہ آیا, میں نے مارا, اس کی ناک ٹوٹ گئی. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اسلام میں
دو میں سے ایک کام آپ کو کرنا ہے، اسلام کا یہ ضابطہ ہے، یا تو عفو یا تو قصاص، یا تو اس سے معافی مانگو، اگر یہ معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسے تم نے مار کر کے اس کے ناک توڑی ہے یہ بھی تیری ناک توڑے گا۔ اس لیے کہ اسلام میں عدل و انصاف چلتا ہے، اسلام میں اسلام میں منصب بعد میں دیکھا جاتا ہے، اسلام میں دولت نہیں پہلے انصاف دیکھا جاتا ہے۔ ہوگے تم بادشاہ کہیں کے، لیکن یا تو اس سے معافی مانگو اور یا تو تم قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے یہ مارے گا، اگر معاف نہیں کرے گا تو یہ عام آدمی مجھ کو مارے گا؟ کہا ہاں، اسلام کا یہ عدل ہے، اسلام کا ضابطہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ایک دن کا موقع دے دیجئے۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں ایک دن کا موقع دیا جاتا ہے۔ وہ رات میں اپنی قیام گاہ پر گیا، اپنے خدام کو بلایا، بڑیا بستر اس نے سیٹ کیا اور رات ہی میں بھاگ گیا اور اپنے ملک جا کر کے وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو گیا۔ کیا عمر فاروق اعظم پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ انہوں نے سختی کیوں برتی؟ اگر سختی نہ برتی ہوتی تو وہ بادشاہ مسلمان رہتا۔ عمر فاروق اعظم نے عدل کی ترازو پہ بتا دیا کہ اگر کوئی سنی ہے تو کسی سنی عالم پر احسان نہ جتائے، یہ تو قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں مصطفیٰ کا غلام۔ یہ تشریف لا رہے ہیں کالپی شریف سے، نبی اعلیٰ حضرت جلوہ فرمائے ہوئے بریلی شریف سے۔ میں خلیل آباد سے آیا، جمدہ شاہی سے سفر کر کے آپ کے درمیان، کیا مقصد ہے؟ صرف ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ مقدس جماعت جنت میں رہے تو یہ تنہا نہ جائے، آپ بھی ساتھ، یہ اس لیے آپ کے درمیان آئے ہیں کہ آپ کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں، اس لیے کہ اس زمانے میں کلمہ اور نماز کے نام پر، اسپیچ کے نام پر، انگلش اسپیچ کے ذریعہ نہ جانے کتنے لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے پرفتن ماحول میں یہ علماء چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کا تحفظ کریں اور ایمان کی حفاظت کرتے رہیں۔ ایمان کی حفاظت کا ایک قلعہ ہے، اس قلعے کا نام مسلک اہل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مولوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ بتائیے آپ کا یہ ایمان ہے؟ کوئی اس کو مانے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے خدا کی طرف سے نبی کے پاس پیغام لا کر کے پیش کر دیا اور فرمایا، خدا نے اعلان کر دیا خاتم النبیین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بے مگر مولوی قاسم نونوتوی دارالعلوم کے بانی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ اگر حضور کے بعد بھی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ بتائیے، آپ قرآن کو مان رہے ہیں کہ کسی مولوی کو مان رہے ہیں؟ اگر قرآن اور مولوی میں تقابل ہو جائے، تلنا ہو جائے، ہمارا کہنا ہے کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو، ہم اس کو اس وقت تک نہیں تسلیم کر سکتے جب تک کہ وہ کتاب سنت کی روشنی میں ماننے کے قابل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے پاس ایک قادیانی کی کتاب ہے، قادیانیوں کو جانتے ہیں نا؟ قادیانی ایک فرقہ ہے جو ڈائریکٹ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہتا ہے۔ اڑیسہ، کیرلا، تلنگانہ، ہریانہ، پنجاب، کرناٹک کے ساحلی علاقوں پر یہ فرقہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ پوری دنیا کے علماء نے قادیانی فرقے کو کافر قرار دیا۔ میں نے جب اس کے عقیدے کی تحقیق شروع کی تو اس فرقے کی ایک کتاب میرے ہاتھ لگی، میں نے اس کو پڑھا۔ اس کتاب میں وہ لکھتا ہے، ان کا ایک ماننے والا، اس کا ماننے والا مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک متبع اس کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر ہمارے حضرت نے کہہ دیا
کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے تو سب لوگ ہم کو کافر کہہ رہے ہیں، تو آخر کیوں ہم ہی کو صرف کافر کہہ رہے ہیں؟ ہمارے حضرت نے اپنی طرف سے تنہا یہ بات نہیں کہی ہے، یہی بات مولانا قاسم نانوتوی بانی دیوبند نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں بھی لکھا ہے۔ اگر ہم کافر ہیں تو ان کو بھی کافر مانو۔ یہ کس نے لکھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے۔ اس کا مطلب ہے کہ قادیانیوں کو طاقت کس نے پہنچائی؟ قادیانیوں کو قوت کس نے پہنچائی؟ اس فرقے کا پانی آخر ایسی جرات کیوں کر بیٹھا؟ ان کی دین ہے۔ جناب نے لکھا کہ آ سکتا ہے، اس نے کہا جب آپ نے اتنی گنجائش نکال ہی دی ہے تو لو میں آ گیا، لو میں آ گیا۔ تم نے گنجائش نکالی کہ نبی آ سکتا، میں بن کر کے آ گیا۔ قربان جاؤ بریلی کے احمد رضا پر، جس نے اپنی پوری طاقت صرف کر ڈالی اور 5 کتابوں کے ذریعہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر پر ایسی للکار لگائی، ایسی تلوار چلائی کہ آج تک پوری دنیا دیوبندیت اور غیر مقلدیت اس کا جواب دینے سے قاصر۔ اسی لیے امام احمد رضا نے للکار کر کے کہا، کل کے رضا ہے خنجرے کفار پر کفار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ کوا کھانے کا نمبر تو بعد میں آئے گا، یہ بھی ان کے یہاں ہے۔ کوا کھانا جائز، یہ تو بہت تھوڑی بات ہے۔ اگر کوئی انسانوں کا قاتل ہو اور مچھروں کو مار دے اور فتویٰ پوچھا جائے حضور بتائیے کہ مچھر مارنا اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں، تو جو انسانوں کا قاتل ہو اس سے اس کی کیا شکایت کہ وہ مچھر مار رہا ہے؟ اور اگر کوئی اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بے وقوف نہیں مہا بے وقوف کہلائے گا۔ ان لوگوں نے اتنا بڑا بڑا گھٹالہ کیا ہے، دین کے معاملے میں اتنی زیادہ دھاندلی کی ہے کہ علامہ مشتاق احمد نظامی خطیب مشرق پاسبان اہل سنت نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے خون کے آنسو، ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دیوبند کی خانہ تلاشی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے جال حق، ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے رسالہ نور۔ فقیہ ملت نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے۔ چونکہ ہمارا یہ نوجوان کتاب پڑھتا نہیں ہے، اس کو صرف واٹس ایپ چاہیے، اس کو صرف گوگل چاہیے۔ اگر یہ کتاب پڑھتا تو یہ بدعقیدوں کی گود میں کبھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ان کی ایک ایک نشانی کو بتا دیا ہے، بتانے کے باوجود اس گڈھے میں گرنا یہ شرارت نفسی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو وہی کیجئے جو قرآن نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ کونوا مع الصادقین، جھوٹوں کے ساتھ نہ رہو، سچوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتائیے جس کا خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو بندے جھوٹ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ میرے ذہن میں اس وقت ایک نہیں 3-4 کتابوں کے نام موجود ہیں۔ سب سے پہلے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب رسالہ یک روزہ میں لکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، کہیے معاذ اللہ۔ پھر اس کے بعد میں اس کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے محمود حسن دربھنگوی، جس کو ہمارے علماء دربھنگی کہتے تھے اور حضور محدث کبیر دربھنگی کہہ کر کے یاد کرتے ہیں، اس نے اپنی ایک کتاب جہد المقل میں بھی یہی بات لکھی کہ جھوٹ کیا چیز ہے، اللہ جملہ برائیوں کو انجام دے سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کتاب کا نام ہے جہد المقل، یہ بھی کتاب مارکیٹ میں مل جائے گی، اور اگر نہیں ملے گی تو اختر حسین قادری اس کا ذمہ دار ہے۔ کہیں بھی آئیے گا بتا کر کے اپنا آئیے گا کہ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، کتاب کی ضرورت ہے، دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ جہد المقل میں لکھا محمود حسن دربھنگی نے یہی بات کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ ان کے بہت بڑے ایک مولانا جنہوں نے کوا کو جائز قرار دیا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، جس کا نام رشید احمد گنگوہی ہے، جس کی کتاب فتاوی رشیدیہ ہے۔ ان کے ایک مولوی جس کا نام خلیل احمد امبیٹوی ہے، اس نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور ابھی شاید ہو سکتا موجود ہو دارالعلوم دیوبند کے ایک ٹیچر نے ایک کتاب لکھی، ہمارے مدارس کے طلبہ بھی پتہ نہیں کہ اس کتاب کو کہیں سے ڈھونڈ کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید اسی لیے پڑھتے
ہو کہ اس کے اندر جو غلطیاں اس کو نوٹ کر لیا جائے. شرح عقائد درس نظامی کی بڑی معتبر کتاب ہے, پڑھائی جاتی ہے. اس کی شرح ایک وہابی نے لکھی جس کا نام ہے جواہر الفرائض شرح عقائد. اس کتاب کا رائٹر دارالعلوم دیوبند کا ایک ٹیچر ہے جس کا نام ہے یوسف تاولی. اس نے ایک عنوان اس کتاب میں لکھا کہ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے. اس نے لکھا کیا خدا قادر علی الکذب ہے, یعنی کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے. پھر سوال کیا کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے. جواب دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے. پھر آگے دوسرا سوال کیا کہ آخر بریلوی کیوں اس کو نہیں مانتے ہیں, تو جواب دیتا ہے انہی سے پوچھئے, ہم سے نہ پوچھئے, قرآن سے پوچھئے. ہم وہی کہتے ہیں جو قرآن نے کہا ہے, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حدیث نے کہا. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے. اور یہ لکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. آپ بتائیے آپ نے مولوی کا کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ و رسول کا؟ سبحان اللہ, بے شک. اب بتائیے سچا کون ہے؟ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. ایک مولوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے نبی کچھ نہیں دے سکتے مگر میرے رضا کہتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سخاوت پہ لاکھ. مولوی کہتا ہے یا رسول اللہ مت کہنا ورنہ شرک ہو جائے گا. ان کو شرک کا اس قدر حیض آتا ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں اس گھر کو بھی یہ ناپاک کر دیتے ہیں. آپ بتائیے موجود ہیں کہ نہیں اس وقت؟ جی جی جی. ارے بولیے. اب آگے دوسری بات, بہت سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا. آپ موجود ہیں نا؟ بتائیے خدا موجود ہے کہ نہیں؟ آپ سب لوگ زندہ ہیں نا؟ بتائیے خدا زندہ ہے کہ نہیں؟ آپ سن رہے ہیں نا؟ خدا سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ خدا دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ تو بتائیے آپ لوگ خدا کی برابری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ خدا بھی موجود, آپ بھی موجود. خدا بھی زندہ, آپ بھی زندہ. خدا بھی سن رہا ہے, آپ بھی سن رہے ہیں. خدا دیکھ رہا ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. بتائیے برابری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہی جا کر کے وہابیوں کے کان میں پوچھئے گا. بتاؤ تم موجود, خدا موجود. تم کہتے ہو یا غوث اعظم کہنا شرک, یا خواجہ غریب نواز کہنا شرک. تم کہتے ہو یا رسول اللہ کہنا شرک, اس لیے کہ دور وہ ہیں, دور سے سننا خدا کی شان ہے. تم نے غوث اور خواجہ کو سمجھ لیا کہ دور سے سنتے ہیں, تم نے خدا کے برابر ٹھہرا دیا نبی کو, ولی کو. یہ شرک ہو گیا. تو آپ اس سے یہ کہیے صاحب ٹھیک ہے, اس کا جواب بعد میں ہوگا. آپ موجود ہیں کہ نہیں اس وقت؟ تو کیا کہے گا, مر گئے؟ وہ کہے گا ہم بھی موجود ہیں. تو آپ اس سے کہیے آپ بھی موجود, خدا بھی موجود. آپ بھی زندہ, خدا بھی زندہ. آپ بھی سمیع و بصیر, خدا بھی سمیع و بصیر. بتائیے برابری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب سناٹے میں. میرے بھائیوں, اسی لیے سچے علماء کے دامن میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے. آپ بھی موجود, خدا بھی موجود, مگر کوئی مسلمان یہ نہیں سمجھتا ہے کہ خدا کے ہم برابر ہیں. جی جی. کوئی اس کو شرک مانتا ہے؟ نہیں. تو کیا فرق ہے پھر؟ آپ بھی موجود, خدا بھی موجود. آپ بھی زندہ, خدا بھی زندہ. آپ بھی سمیع و بصیر, خدا بھی سمیع و بصیر. پھر کیا فرق ہے کہ آپ بھی زندہ, خدا بھی زندہ, آپ بھی موجود, خدا بھی موجود, مگر اس کے باوجود یہ شرک نہیں؟ کیوں نہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اس کا جواب بریلی والے دیں گے. سبحان اللہ. اس کا جواب میرا رضا دے گا. سبحان اللہ. اس کا جواب میرے مفتی اعظم دیں گے. سبحان اللہ. اس کا جواب حجت الاسلام دیں گے. سبحان اللہ. اس کا جواب میرے تاج الشریعہ دیں گے. سبحان اللہ. آپ بھی موجود, خدا بھی موجود, مگر یہ شرک نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایک سنی یہ سمجھتا ہے
کہ خدا موجود ہے مگر اس کو کسی نے موجود نہیں کیا ہے۔ ہم موجود ہیں تو خدا نے ہم کو وجود ہم اگر زندہ ہیں تو خدا نے ہمیں زندگی دی ہے مگر خدا کو کسی نے زندگی دی نہیں ہے۔ ہم اگر سنتے ہیں خدا کی دی ہوئی طاقت سے سنتے ہیں، وہ اگر سنتا ہے تو اس کو سننے کی طاقت کسی نے دی نہیں ہے۔ جب یہ فرق یہاں ہے تو آخری یہ کلیجہ کیوں پھٹتا ہے؟ یا غوث کہنے میں بھی یہی فرق مان لے کہ خدا بھی ہر جگہ سے سنتا ہے مگر اس کو سننے کی طاقت کسی نے دی نہیں ہے، اور اگر غوث سنتے ہیں تو خدا کی دی ہوئی طاقت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اب یہ کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک، تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یہ کہتا یا رسول اللہ نہ کہو یہ شرک ہو جائے گا، میرا رضا کہتا ہے غیظ میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کہتا میلاد نہ مناؤ، ہاں اجتماع کرو یہ جائز ہے، اجتماع کرو یہ جائز ہے، ہاں میلاد مصطفیٰ کرنا ناجائز ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو بتایا مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، جو روکے اس کو اپنے سے ایسے ہی نکال کر کے باہر کر دیجئے جیسے کہ دودھ سے مکھی کو نکال کر کے کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔